اس کو بچانے کی کوشش میں لگ گئی انگریز حکومت کہ راجپال کو بچایا جائے گا، راجپال کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، راجپال کی کتاب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ عزیز کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ راجپال ہے یا سوامی ستیانی ہے، کون ہے یہ نہیں پتہ تھا، بس کہا یہ وہی ہے، تو اس کو قتل کر دیا، سوامی ستیانہ کو قتل کر دیا عبدالعزیز نے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعین ذی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی ناعاقبت اندیش نے آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کی تو اللہ اپنے بندوں میں سے، حضور کے امتیوں میں سے کسی نہ کسی کو اس کی سرکوبی کے لیے ضرور بھیج دیتا ہے، اور اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے عشاقان مصطفیٰ ایک بندہ نہیں، دو نہیں، چار نہیں، لاکھوں کے دل تڑپتے ہیں کہ کاش مجھے موقع ملے اور میں اس کو واصل جہنم کروں۔ انہی میں سے جنہوں نے حضور کو اذیت پہنچائی، حضور کو تکلیف دی، حضور کو دکھ پہنچایا، انہی میں سے ایک ملعون، ایک گستاخ راجپال نامی ایک شخص تھا۔ آج کچھ باتیں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ 30 اور 31 اکتوبر کو آپ کا عرس پاک بھی ہے۔ ہم تو بہت قریب رہتے ہیں لیکن بہت کم جاتے ہیں، اکثر جانا چاہیے۔ ان عشاقان کے پاس جا کر ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی چاشنی بڑھتی ہے۔ 3 دسمبر 1908 کو غازی علم الدین شہید لاہور کے اندر کوچہ چابک، اس کے اندر آپ حضرت طالع مند کے گھر پیدا ہوئے۔ 3 دسمبر 1908 کو حضرت طالع مند کے گھر آپ پیدا ہوئے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے مدرسے سے ہی حاصل کی۔ آپ قرآن حفظ تو نہ کر سکے لیکن ناظرے پڑھا آپ نے قرآن پاک، اور اس کے بعد زیادہ تعلیم آگے حاصل نہیں فرما سکے، زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکے، اپنے والد گرامی کے ساتھ بڑھئی کا کام کرتے رہے۔ آپ کے والد گرامی کے 3 بیٹے تھے، ایک ملازم تھے اور ایک آپ کے ساتھ ہی کام کیا کرتے تھے، اور تیسرے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ ہی کام کرنے لگے۔ 1928 کو راجپال نامی ایک شخص نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتے ہوئے ایک کتاب شائع کی، جس کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، خاکم بدن۔ جو یہ کتاب شائع ہوئی مسلمانوں میں، جب اس کی اویئرنیس آئی، پتہ چلا مسلمانوں کو کہ اس کتاب میں تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی ہے، تو مسلمانوں میں غم، غصہ، جگہ جگہ احتجاج ہونے لگے، گلی محلے میں احتجاج ہونے لگے کہ اس راجپال نامی ملعون کو سزا دی جائے اور اس کتاب کو ضبط کیا جائے۔ جب احتجاج مسلمانوں کا زیادہ بڑھا تو انگریز حکومت نے ایکشن لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سیشن جج دلیپ سنگھ، اس کے پاس کیس گیا تو اس نے راجپال کو 6 ماہ کی سزا سنائی، قتل کی نہیں، سزائے موت نہیں، کوئی لمبا عرصہ نہیں، 6 ماہ اس نے سزا سنائی، اور کتاب کو جو ضبط کرنے کی جو اپیل تھی وہ خارج کر دی کہ کتاب ضبط نہیں ہوگی، اس کو سزا ہو گئی۔ اس کے وکیل نے اور اس نے کیا کیا، ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ ہائی کورٹ کے جج نے پہلی ہی پیشی پر راجپال کو رہا کر دیا، سزا منسوخ کر کے راجپال کو رہا کر دیا۔ جو ہی راجپال رہا ہوا تو مسلمانوں میں غم و غصہ شدید بڑھ گیا، اور پہلے کم احتجاج تھے، احتجاج زیادہ شروع ہو گیا مسلمانوں کے اندر۔ لاہور میں اس وقت تقریباً 5 لاکھ آبادی تھی لاہور کی۔ لاہور سے باہر کے لوگ بھی آئے لاہور کے اندر، انہوں نے بڑے احتجاج کیا لاہور میں۔ تو مسلمانوں کے اندر لاہور سے ہی ایک شخص تھا جس کا نام تھا خدا بخش۔ وہ ایک دن گیا اس کی دکان پر اس پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس کی اپنی کتابوں کی دکان تھی راجپال کی، قطب الدین ایبک روڈ جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوا ہے لوگوں، مزار پہ گئے ہیں کبھی قطب الدین ایبک؟ اللہ کرے ہم ایسے بزرگوں کے اور ایسے شہداء کے مزار پہ بھی جایا کریں۔ انارکلی کے اندر آپ جائیں تو وہاں پر قطب الدین ایبک روڈ ہے، اسی قطب الدین ایبک روڈ کے اوپر ہی آپ کا مزار ہے۔ اسی روڈ پر راجپال کی کتابوں کی دکان تھی۔ تو خدا بخش اس کی دکان پہ گیا، لیکن یہ دکان میں نہیں ملا۔ خدا بخش نے انتظار کیا، یہ دکان پہ آیا، اس نے حملہ کیا، یہ بھاگ گیا، بچ گیا۔ خدا بخش کو پکڑ لیا گیا، 7 سال خدا بخش کو قید ہو گئی۔ پھر افغانستان کا ایک شخص جن کا نام تھا عبدالعزیز، وہ افغانستان سے لاہور آیا۔ رسول اللہ کے دیوانے بڑے بڑے موجود ہیں، اگر دشمن موجود ہے نا تو حضور پہ اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے والے، جانیں نچھاور کرنے والے بھی موجود ہیں۔ پھر اگر دشمنی نہیں چھوڑیں گے نا تو حضور کے نام پہ مر مٹنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ موجود ہیں آج بھی۔ کائنات کے کسی گوشے میں، برطانیہ میں کسی نے دشمنی کی تو برطانیہ میں غازی تنویر جو ہے وہ آ گیا، اس نے کہا تم نے کیا سمجھا، صرف پاکستان میں ماننے والے ہیں، یہاں بھی رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کو وہاں واصل جہنم کر دیا۔ میاں والی میں ایک شخص نے کوئی ایسی کی بدتمیزی کی تو اللہ نے وہاں سے ایک شک پیدا کر دیا، غازی شیر محمد۔ میں نے ان کی پہلے بھی زیارت کی تھی جب وہ پیشی پہ آیا کرتے تھے، اور جب اللہ نے ان کو رہائی عطا فرمائی تو پھر بابا جی نے ان کو اپنی مسجد میں بلایا تھا، مسجد رحمت للعالمین میں، وہاں بھی پھر ان کی زیارت کی میں نے، غازی شیر محمد کی۔ انہوں نے جج کے سامنے قتل کیا اس شخص کو، لیکن اللہ نے رہائی عطا فرما دی غازی شیر محمد کو۔ تو یہ اللہ کے بندے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ عبدالعزیز نامی شخص جو افغانستان سے یہاں تشریف لائے لاہور میں، راجپال کی دکان کا پتہ کیا، یہاں لاہور میں کچھ دن رہے،
سارا اہتمام کیا اس کو قتل کرنے کا۔ اس کی دکان پہ پہنچے تو ستیانہ سوامی ایک شخص جو اس کا دوست تھا راجپال کا، وہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالعزیز کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ راجپال ہے یا سوامی ستیانی ہے، کون ہے یہ نہیں پتہ تھا، بس کہا یہ وہی ہے، تو اس کو قتل کر دیا۔ سوامی ستیانہ کو قتل کر دیا عبدالعزیز نے، قید ہو گئے، 14 سال سزا ہوئی عبدالعزیز کو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر جو ہے وہ بڑھتی رہی، بجائے اس کے کہ راجپال کو سزا دی جائے، انگریز حکومت نے اس کو سیکیورٹی فراہم کی، 2 سپاہی 1 حوالدار، باقاعدہ اس کو سیکیورٹی دی، اس کو بچانے کی کوشش میں لگ گئی انگریز حکومت کہ راجپال کو بچایا جائے گا، راجپال کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، راجپال کی کتاب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ تم لاکھوں کروڑوں حفاظتیں کر لو نا، میرے رب کو جو منظور ہے ہونا وہی ہے۔ بچ نہیں سکتا کوئی۔ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وہ نابینا صحابی، وہ عورت مدینہ میں جو حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، نابینا صحابی گئے اس کے گھر میں، اس کے یہاں تلوار رکھی اور اس کی چارپائی سے نیچے تلوار نکل گئی۔ فجر کی نماز پڑھنے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے نا، تو پیچھے بیٹھے تھے سر جھکا کر، رسول اللہ نے آگے بلائے، فرمایا آؤ، تم نے اللہ کو بھی خوش کیا ہے، اللہ کے رسول کو بھی خوش کیا ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے آگے آ جاؤ۔ تو جو غازیان ملت اسلامیہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دن غازی صاحب، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے گھر سے باہر نکلے تو دلی دروازہ، اس میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، جلسے میں علماء خطاب کر رہے تھے، تو اسی حوالے سے وہ جلسہ تھا راجپال کے خلاف۔ علماء حضور کی ناموس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، راجپال کی گستاخی کی بات کر رہے تھے کہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ علم الدین وہاں کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ 21 سالہ نوجوان، علم الدین 21 سالہ نوجوان وہاں کھڑے ہو کے سنتے رہے آپ، کیونکہ 3 دسمبر 1908 کو تو آپ پیدا ہوئے، غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے سنتے رہے تو آپ کو شدید غصہ آیا، لیکن کنٹرول کیا کہ میں مزید تحقیق کر لوں اس کے بارے میں کہ جو علماء نے کہا باقی ایسی بات ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی کے پاس گئے، ان سے جا کے ساری بات کی۔ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے، رو پڑے طالع من اور کہنے لگے بیٹے میں بوڑھا ہوں، اللہ اگر مجھے طاقت دے نا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں، اللہ مجھے طاقت دے۔ غازی صاحب کو اپنے والد گرامی کی بات سن کے اور طاقت ملی۔ دوسرے دن فجر کی نماز داتا صاحب جا کے غازی صاحب نے پڑھی، اور داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میرے پیچھے کوئی تنظیم بھی نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی جماعت بھی نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی لابی بھی نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی 100 سینکڑا 10,000 بندہ بھی نہیں ہے، اکیلا آدمی ہو، مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، میری مدد کریں اس معاملے میں، شاطئ میں رسول زندہ ہو، میرا دل زخمی ہے، میرا دل دکھی ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ ایک شخص آیا، اس نے غازی صاحب کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ غازی صاحب نے سر اٹھایا، کہا حضور پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی تائید میرے ساتھ ہے، آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے، میں کمزور سا بندہ ہوں، میرے گلے میں جو ہار ڈال رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، بس آپ کو وہاں سے قوت اور طاقت ملی، آپ تشریف لائے گھر۔ اس کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، غازی صاحب کا ایک دوست تھا، عبد الرشید نامی ایک دوست تھا، اس کے پاس گئے، بلکہ اس سے پہلے رات کو غازی صاحب کو خواب آئی، اور خواب میں غازی صاحب کو ایک اللہ کا بندہ سفید ریش خواب میں اس نے کہا، اس نے کہا علم الدین تو بڑے مزے سے سو رہا ہے اور تیرے نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو مزے کر، مزے سے سو۔ آپ کانپتے ہوئے رات کو اٹھے اور ساری رات انتظار کرتے رہے صبح کب ہوتی ہے، نماز ادا کی، اپنے دوست عبد الرشید کے پاس گئے،
اسے جا کے خواب سنایا کہ یار مجھے یہ خواب آیا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم سیم یہی خواب مجھے بھی آیا ہے، جو تجھے خواب آیا یہی مجھے بھی آیا ہے، وہی بزرگ میری خواب میں آئے، مجھے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تو سو رہا ہے اور تیرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. تو اب دونوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ میں قتل کروں گا، دوسرا کہتا نہیں میں قتل کروں گا، تو نہیں جائے گا میں جاؤں گا، میں اسے قتل کرنے کے لیے. اور پھر اتفاق اس بات پہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام پہ نکل آئے یہ سعادت اللہ اسی کو عطا کرے گا. 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ نام غازی علم الدین شہید کا نکلا. عبدالرشید اس بات پہ راضی ہو گیا کہ تجھ سے اللہ بھی راضی ہے، تجھ سے اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور مجھے لگتا ہے تجھ سے علی حجویری بھی راضی ہے، یہ تجھے ہی اللہ نے شرف عطا کیا ہے. غازی علم الدین شہید 21 اپریل 1929 کو دوپہر کا 1 بجے کا ٹائم تھا. سیکیورٹی راجپال کی دکان کے باہر کھڑی تھی، وہ پولیس والے اور حوالدار وہ باہر کھڑے تھے. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ چادر اوڑھے ہوئے، خنجر بغل کے نیچے رکھے ہوئے آپ تشریف لے گئے، اور جو ہی دکان میں داخل ہوئے اس کا اور راجپال تو نے کیا سمجھا ہے کہ تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا؟ ہم مر گئے ہیں جو تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، سمجھ جا، ہوشیار ہو جا، آ رہا ہوں میں تیرے پاس. آپ نے چھرا نکالا، یہاں اس کو سیدھا یہاں پر مارا، 1 2 3 4 وار کیے. واپس آنے لگے تو خیال آیا کہیں بچ نہ گیا ہو، پھر واپس گئے، پھر 3 4 وار اس کے اوپر کیے. جب تسلی ہو گئی نا کہ یہ مر گیا ہے، دوڑے نہیں ہیں، باہر نکلے ہیں. باہر پولیس والے کھڑے تھے، انہوں نے اندر دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا، یہ چھرے سے خون ہے، مر گیا ہم جس کی حفاظت کر رہے تھے. سامنے نلکا تھا، اپنے نلکے کو گیڑا اور اپنے چھرے کو آپ دھو رہے ہیں. اپنے کپڑوں کے اوپر جو خون لگا تھا ان کو بھی آپ پاک کر رہے ہیں، اور ان کو کہا تسلی کر لو، مرا ہے کہ نہیں مرا، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں ادھر ہی کھڑا ہوں، میں بھاگ نہیں رہا، ادھر کھڑا ہوں، جب دل کرے آ جانا میرے پاس، میں بھاگنے والا نہیں ہوں. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 21 اپریل 1929 کو راجپال کو واصل جہنم کیا. انارکلی تھانے میں آپ کے اوپر FIR کٹی گئی. پھر انگریز حکومت جب غازی صاحب، اور یہ بڑی جلدی خبر پھیل گئی پورے لاہور کے اندر، بہت لمبی چوڑی خبر پھیلی کہ غازی علم الدین نامی ایک 21 سالہ نوجوان ہے جس نے راجپال کو واصل جہنم کر دیا. لوگ غازی صاحب کی زیارت کے لیے پھر تھانے پر بڑا ہجوم ہو گیا، پھر غازی صاحب کو چھڑوانے کے لیے احتجاج شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ لاہور ہے، لاہور میں بہت زیادہ لوگ ہیں، لہٰذا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا. انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ باقی چند باتیں جو ہیں غازی صاحب کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی غازی صاحب جیسا عشق عطا فرما دے، اللہ وہ محبت ہمیں بھی اپنے محبوب کے ساتھ عطا فرما دے جو اللہ نے غازی صاحب کے سینے میں ڈالی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد